یمامہ کے موقع پر مسیلمہ کذاب کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر اسلام کو تیار کر کے بھیجا، جو پہلے ختم نبوت کے پہرے دار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا لشکر تھا۔ اس میں 700 کے قریب صحابہ کرام جو حفاظ تھے وہ شہید ہو گئے، 700 سے زائد حفاظ صحابہ اور 70 سے زائد قرہ صحابہ جو قاری القرآن تھے وہ صحابہ شہید ہوئے۔ تو ایسی صورت میں صحابہ کرام جو شورا کے مجلس شورا کے اراکین تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، امیر المومنین اگر اسی طرح شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کی یہ جو نعمت ہے ہم سے کہیں دور نہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں آپ جو ہے وہ اس قرآن پاک کے جتنے بھی نسخے ہیں ان کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے۔ تو ہجرت کے موقع پر جو مکی صورتیں تھیں نازل ہوئی تھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو کاتبین وحی صحابہ تھے ان سے تحریریں لے کر ایک نسخہ جمع کر لیا تھا۔ اب جب آخری وحی حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری سے 83 دن پہلے جو آخری وحی حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اس سب کو جمع کر کے تو حضور علیہ السلام نے ایک صندوق کے اندر ایک قرآن پاک کو جو ہے وہ رکھا تھا، جو مختلف ہڈیوں پر اور اسی طرح کھجور کے پتوں پر اور دیگر چیزوں پر قرآن پاک کی چمڑے پر قرآن پاک کی تحریر موجود تھی۔ تو اس مسودے کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا اور لے کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قیادت میں ان کو اس بورڈ کا چیئرمین بنایا اور 3 رکنی کمیٹی بنائی، جن کا کام یہ تھا کہ قرآن پاک کی تشخیص کرنا اور آیتیں پڑھ پڑھ کے، کیونکہ یہ حفاظ صحابہ تھے، ان کو حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ ہی کے اندر جو ہے وہ زبانی یاد تھا۔ ایسے صحابہ تھے کہ 42 سے زائد صحابہ کرام تھے جو وحی کو تحریر لکھنا پڑھنا جانتے تھے، انہوں نے وحی کو لکھا، اور بقیہ بہت سارے صحابہ تھے جنہوں نے وحی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی کے اندر قرآن پاک کو مکمل زبانی یاد کر لیا تھا۔ ان میں یہ صحابہ کرام حضرت زید بن ثابت بھی تھے جن کو زبانی قرآن یاد تھا۔ ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قرآن پاک کو جمع کروایا، اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق نے یہ 3 رکنی مجلس کا بورڈ بنا کر پھر جو ہے وہ اس کی تدوین کروائی، ایک نسخہ آپ نے تیار کروایا، ایک نسخے کو ایک جگہ پر جمع کیا گیا۔ پھر یہی نسخہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں باقی رہا، پھر آپ کی بیٹی حفصہ کے پاس آیا، پھر وہی نسخہ جب حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب افریقی ممالک اور دیگر جو ہے وہ فتوحات کی، تو وہاں پر چونکہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ضرورت تھی اس امر کی، اس بات کی کہ قرآن پاک ان تک جو ہے وہ پہنچایا جائے، ایون کہ مختلف لغتیں اور مختلف لہجوں کے اندر قرآن پاک ان کے اندر موجود تھا۔ تو حج کے موقع پر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت افریقی ممالک میں تھے، دیکھا کہ لہجوں کے فرق کی وجہ سے مسلمان آپس کے اندر جو ہے وہ دست و گریباں ہیں، آپس کے اندر لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ قرآن پاک کا ایک مسودہ ایک لہجے کے اوپر، قریشی لہجے کے اوپر جو ہے وہ نازل کیا جائے، یعنی ان کو بھیجا جائے، ان کو فارورڈ کیا جائے۔ تو ایسی صورت میں حذیفہ بن یمان مکہ آئے، حضرت عثمان سے ملاقات ہوئی، تو یہ سارا واقعہ ان کو سنایا، لوگوں کی پریشانی کے بارے میں بتایا کہ لہجہ بدلنے، کیونکہ ان کو تو پتہ نہیں، یہ تو غیر عربی ہیں، ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ عربی لہجے کون کون سے ہیں اور ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ ایک شخص کہتا ہے کہ اس لہجے میں پڑھنا درست ہے، تو دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں یہ غلط ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر لوگ جو ہے وہ پریشانیوں کا شکار تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب مدینہ الرسول میں تشریف لائے تو پھر سب سے پہلے آتے ہوئے آپ نے ایک حکم جاری کیا، وہی حضرت زید بن ثابت جنہوں نے پہلے قرآن پاک کا ایک مسودہ جاری کیا تھا، چونکہ اس وقت کوئی فوٹو کاپی کی کوئی مشین تو نہیں تھی، اس وقت کوئی پریس تو نہیں تھا کہ جس پہ جو ہے وہ پریس کی جاتی، لیکن اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی بورڈ کو جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بنا تھا، یہی حضرت زید بن ثابت کی قیادت کے اندر دیگر صحابہ جو لکھنا جانتے تھے ان کو ایک مسودہ دیا، اور اس مسودے کو دیکھ کر اس کی کاپیاں تیار کروائیں۔ آپ نے ایک کاپیاں لکھوائیں
اور ہر صوبے کے اندر ایک ایک کاپی بھیجی، ساتھ اس قریشی لہجے والا ایک قاری بھیجا اور کہا کہ اسی کے مطابق جو ہے وہ قرآن پاک کو جو ہے وہ پڑھایا جائے اور آگے قوم تک جو ہے وہ فارورڈ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو جامع القرآن بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پہلی بار سرکاری سطح پر حضور علیہ السلام کے یہ غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی اس قدر احسن انداز سے اشاعت کی اور لوگوں تک جو ہے وہ فارورڈ کیا، لوگوں تک جو ہے وہ آپ نے پہنچایا۔ یہ بہت بڑا ایک کام ہے، تاریخ ساز کام ہے کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے۔ اس کے بعد 1942 کے اندر جب جرمن یونیورسٹی نے اس پر ریسرچ کی اور 42,000 سے زائد مسودے مختلف جو ہے وہ جب کاپیاں حاصل کی تو دیکھا کہ ہر کاپی ایک کاپی سے ایک ذرہ برابر بھی مختلف نہیں تھی۔ جو پہلی کاپی تھی یعنی پہلا مسودہ تھا وہ بھی 42,000واں مسودہ بھی سب سیم تھے۔ یہ قرآن پاک کی شفافیت اور یہ حقانیت ہے کہ یہ میرے رب کی حفاظت ہے جو آج من و ان ہم تک جو ہے وہ پہنچا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے 40 سپارے تھے یا 33 یا 32 یا جناب والا 31 سپارے تھے تو 10 3 یا 4 جو ہے وہ حضرت عائشہ کی بکری کھا گئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا اعتراض کیا بھی جائے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ اس کی حفاظت پر اعتراض آئے گا، کیونکہ اس نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب اللہ نے نازل کیا ہے تو حفاظت بھی اسی کی ہے، جب اس کی حفاظت ہے تو پھر اس کی حفاظت بڑی مضبوط ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بہت محنت اور کوششوں کے بعد پھر جب عرب و عجم کے اندر قرآن پاک پھیل گیا، یعنی اسلام ہر طرف پھیل گیا، اب عجمیوں کو قرآن، کیونکہ پہلے نہ زیر تھی نہ زبر تھے نہ نقطے تھے نہ پیشیں تھی نہ دو زبر تھی نہ کھڑی حرکات تھی، کسی قسم کا جو ہے وہ شد و مد کوئی چیز نہ تھی، تو اب جب مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت پڑی کہ عجم والے وہ جو عربی نہیں جانتے وہ قرآن کو کیسے پڑھیں گے، تو پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر اپنے شاگرد ابو الاسود کو حکم دیا کہ وہ اعراب اور نقطے اور مدات شدات یہ وغیرہ ان کی جو ہے وہ ایجاد کریں۔ انہوں نے پھر اس کی ایجاد کی، اور جو مروجہ بھی شیپ ہے، زبر کی جو اوپر ٹیڑھی لکیر ہے، زیر کی جو نیچے ہے، اور جو چھوٹا سا واو پیش کی صورت میں، تو یہ جو مروجہ شیپ ہے یہ خلیل نحوی نے اس کے بعد جو ہے وہ اس کی ایجاد کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب جس کو دیکھنا بھی عبادت، جس کو چھونا بھی عبادت، جس کو پکڑنا بھی عبادت، اور جس کو پڑھنا بھی عبادت، جس کو یاد کرنا بھی عبادت ہے، یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ہم تک اس طرح جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ اب دور حاضر کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہوئے کہ دشمنان اسلام نے جب بھی کوئی ان کو موقع ملا تو انہوں نے سر اٹھا کر دین اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کی اور فرزندان اسلام کو للکارا ہے۔ آج بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر جب مسلمان خوشیاں منا رہے تھے تو دشمنان اسلام نے وہ جو سویڈن کے ظالم ہیں ان ظالموں نے سرکاری سطح پہ اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کی توہین کی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہمیں اب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اس کے حوالے سے؟ کیا اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کرنی چاہیے؟ کیا اپنے ہی بھائیوں کی گاڑیاں جلا دینی چاہیے؟ یا اپنے ہی راستے بلاک کر کے اپنے ملک کی معیشت کو تباہ کر دینا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ وہاں پر کرنا یہ چاہیے کہ جس طرح ملائیشیا کے اندر، جس طرح انڈونیشیا کے اندر، اور جس طرح ترکیہ کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر مسلمانوں کے بچے نے قرآن کو یاد کرنے کا عہد ہی نہیں کیا، بلکہ ان کے پروٹیسٹ کا ایک عجیب انداز دیکھا جو شاید ہمیں بھی فالو کرنا چاہیے، کہ انہوں نے اپنی گلیوں بازاروں کے اندر نکل کر کیا بڑے کیا چھوٹے کیا بوڑھے کیا نوجوان کیا مرد کیا عورتیں، یہ سب کے ہاتھوں میں قرآن تھے اور گلیوں میں رب کے قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ یہ بھی ایک انداز ہے پروٹیسٹ کا۔ ضروری نہیں ہے
کہ ہم ایک دوسرے کے گھر جلا کر گاڑیاں توڑ کے اپنے ہی ملک کا نقصان کر کے ہی پروٹیسٹ کیا جا سکے، یہ انداز شاید پوری دنیا میں جو ہے وہ وائلڈ نہیں ہے۔ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اگر کرنا بھی ہے تو ہم ایک نہایت ہی آسان انداز سے ایک سلجھے ہوئے مسلمان بن کے کہ ہم نہ تو دہشت گرد ہیں، نہ خون خوار ہیں، نہ ہی ہم جو ہے وہ ظلم و بربریت کے حامی ہیں، بلکہ امن اور امن ہمارا اسلام ہے، یہی ہمارا پیغام ہے۔ تو آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت گلیوں کے اندر جگہ جگہ پہ کی جائے، اور دوسرا انداز یہ بھی ہے کہ ہم اگر وہ اس طرح کرتے ہیں، یہ ہمارے کتابچے جو کتابوں کی صورت میں یا پرنٹ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی توہین کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، بلکہ در حقیقت ان کا معاملہ ختم کرنے کا نہیں ہے، وہ ہمیں ایذا دینے کا ہے، ہمیں تکلیف دینے کا ہے، تاکہ مسلمانوں کے دل کو ٹھیس پہنچے، ان کے دل زخمی ہوں۔ کیونکہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو، صحابہ کی گستاخی ہو، اہل بیت الطہار کی گستاخی ہو، یا کسی مزار کو شہید کیا جائے، بلڈوزر پھیرا جائے، یا پھر قرآن پاک کی توہین کی جائے، تو مسلمانوں کا دل زخمی ہوتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، کرب کی ایک جو ہے وہ حالت میں مسلمان تڑپتے ہیں۔ تو آئیے ہم ایک عہد کریں کہ اے ظالموں، تم چاہتے ہو کہ قرآن پاک کو ہم ختم کر دیں، خدا کی قسم ایسا نہیں کر سکتے، اور ہم مسلمان انشاءاللہ، تم تو یہ چاہتے ہو نا کہ ہم ختم کریں، ہم بھی انشاءاللہ گلی گلی مدرسے بنا کر اس قرآن کی اشاعت کر کے دکھائیں گے۔ ہاں، ہم بھی اپنے بچوں کے سینوں میں اتار کر دکھائیں گے کہ یہ ہے قرآن کی حفاظت۔ آئیں نا اس مقابلے کے اندر، لائیں نا اپنے بچے، دیں نا دعوت اسلامی کو۔ آپ کے مدرسے کے اندر الحمدللہ ان بچوں کے حوالے سے بچوں کے داخلے جاری ہیں۔ قرآن کی محبت کا ایک یہ بھی انداز ہے، یہ بھی انداز ہے، اپنے بچوں کو قرآن اتنا ہی زیادہ سکھائیں، اتنے زیادہ زور سے آئیں، اتنے زیادہ زور سے ہم ٹکرائیں کہ دشمن دیکھ کے حیران رہ جائے کہ جب وہ دور آ جائے کہ جب ایک سبزی فروش اور ایک گاڑی چلانے والا اور ایک گلی میں آواز لگانے والا، ایون کہ بکاری تک رب کے قرآن کا حافظ بن جائے۔ ہاں، وہ دور آئے، پھر ان کو پتہ چلے کہ نہیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ ہاں، وہ دور کب آئے گا؟ جب میری آپ کی حالت یہ ہوگی کہ جب ہم صبح اٹھیں گے تو اپنے رب کے کلام کی طرف توجہ تک نہ کریں گے۔ پہلے گھر سے آواز آتی تھی قرآن پاک کی تعلیم کی، قرآن پاک کی پڑھنے کی، اب جب خبروں کی آواز آئے گی، گالی گلوچ کی آواز آئے گی، یا بالکل سناٹا ہوگا، تو دشمنان اسلام تو ایسی حرکتیں کریں گے نا۔ جب میرے ہی مسلمانوں نے اس قرآن پاک کے ساتھ یہ ظلم شروع کیا کہ جب مسجدوں میں الماریاں بھری ہوں قرآن پاک کی اور پڑھنے والا کوئی قاری نہ ہو، کوئی حافظ نہ ہو، کوئی تلاوت کرنے والا باقی نہ رہے، جن کے پاس دنیا کی خبریں سننے کے لیے، دنیا کے لٹریچر پڑھنے کے لیے، اخبار پڑھنے کے لیے گھنٹوں تو موجود ہوں، لیکن اسی ٹی وی سے اٹھ کر رب کا قرآن پڑھنے کے لیے 5 منٹ بھی باقی نہ ہو، تو پھر ایسے دور کے اندر دشمنان اسلام یہی تو کام کریں گے۔ جب میرا نوجوان ایک تھیوری کو سمجھنے کے لیے نیوٹن، فراڈے، آئنسٹائن کے قوانین کو سمجھنے کے لیے یونیورسٹیوں، اکیڈمیز، کالجز کے دھکے کھائے اور ٹکرے مارے دیواروں کے ساتھ تاکہ میں ان کے جو ہے وہ قوانین کو سمجھ لوں، میتھمیٹک کے قوانین کو سمجھ لوں، بائیو کے قوانین کو سمجھ لوں، فزکس، کیمسٹری کو سیکھنے کے لیے دن رات ٹکرے مارتا ہے، اور اس رب کے قرآن کو سیکھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے میرے نوجوان کے پاس جب ٹائم نہ ہو تو پھر دشمنان اسلام تو آواز اٹھائیں گے نا۔ جب وہ بانیان قرآن کے محافظ، جب قرآن کریم کے محافظ، جب فرزندان اسلام دنیا کے نشے کے اندر اس طرح مبہوت ہوں کہ سارا دن کام کاج کر کے تھک جائیں اور رب کے کلام کی جو ہے وہ ان کو کوئی پرواہ نہ ہو، رب کے گھر کی ان کو کوئی پرواہ نہ ہو، پھر ایسی جو ہے وہ غفلت کے اندر سویا دیکھ کر مسلمانوں کو دشمنان اسلام ہمیں للکاریں گے تو صحیح۔ بھائی آئیں، ان کا جواب ہم عملی طور پر دیں۔
ہاں ہم عملی طور پر ان کو جواب دیں۔ ہمارے پاس مدرسے میں اگر ایک گھر سے ایک بچہ آتا ہے تو لائیں نا، دوسرے 4 بچے بھی مدرسے میں بھیج دیں، جہاں پہ آپ کو سکولنگ سسٹم بھی اور جہاں پر آپ کو اسلامک سسٹم بھی انشاءاللہ دعوت اسلامی پرووائڈ کر رہی ہے دارالمدینہ کی صورت میں۔ اور اب تو ہمارے مدرسوں کے اندر الحمدللہ سکول کی تعلیم کا بھی سسٹم آ گیا ہے۔ تو آئیں، اب کس چیز کا انتظار ہے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا دشمنان اسلام اس سے بڑا اور کوئی کارنامہ؟ آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں آپ ہم سب اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہو کر ان مدارس کو آباد کریں، ان مدارس کو بنائیں۔ بچیاں ہیں تو حفاظ قرآن ان کو بنانے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ فیسلٹی موجود ہے، سہولت موجود ہے۔ برہمن آباد کے اندر الحمدللہ بچیوں کا ہمارا مدرسہ چل رہا ہے۔ بچوں کا ہمارے گھر کے اندر الحمدللہ 2 کلاسیں لگی ہوئی ہیں، تیسری کلاس کے لیے ہمارے پاس جگہ اویل ہے، اور اسی طرح بچیوں کی یہاں پہ کلاس لگانے کے لیے ہمارے پاس جگہ اویل ہے، لیکن ہمیں جو ہے وہ ڈونیشن کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو اور زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھا سکیں۔ آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین متین کی خدمت کر کے، راہ خدا میں خرچ کر کے ہمیں یہی پیغام دیا ہے۔ جامع قرآن بن کے، قرآن کی حفاظت کر کے، قرآن کو جمع کر کے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی حفاظت بھی کریں گے، اللہ کے فضل سے اس قرآن پاک کی اشاعت بھی کریں گے، آگے پھیلاتے بھی چلے جائیں گے، پڑھاتے بھی چلے جائیں گے۔ بوڑھے ہو گئے ہیں تو کیا بات، کیا ہوا؟ دعوت اسلامی آپ کی موجود ہے، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو قرآن سکھانے کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی موجود ہے۔ بچیوں کی نادرے کی کلاس ہمارے گھر میں 35 سے ابو بچیاں صبح و شام الحمدللہ قرآن پاک پڑھ رہی ہیں، گھر کے اندر با پردہ ماحول ہے۔ تو اب بھی اگر ہم پیچھے رہ جائیں، اب بھی اگر ہم یہ گالیاں دینے سے صرف محبت پوری نہیں ہو جائے گی۔ ہاں باہر نکلیں جھنڈے لے کر یا وہ اشتہار لے کر ہم لگا دیں، یا 2-4 ہم جو ہے وہ پوسٹیں شیئر کر دیں، اس شیئر کرنے سے ہم اپنی محبت سمجھیں کہ شاید میری محبت کا تقاضا پورا ہو گیا ہے۔ نہیں میرے بھائی، اصل محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو خود بھی پڑھیں، خود ریڈنگ بھی کریں اور سمجھیں میرے رب نے مجھ سے کیا باتیں کی ہیں، میرے رب نے مجھ سے کیا کلام کیا ہے۔ 89 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو ڈائریکٹ نام لے کر خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کیا کر بلایا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرے رب نے مجھ سے کیا باتیں کی ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں، فرماتے ہیں میں نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہوں، نماز شروع کر لیتا ہوں۔ جب میرا یہ دل کرتا ہے میرا رب مجھ سے باتیں کرے، میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے، تو فرماتے ہیں میں رب کا کلام کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم ترجمہ تفسیر سیکھیں۔ ہماری مسجد کا خاصہ یہ ہے الحمدللہ، جہاں پہ نادرہ بچوں کو صبح و شام پڑھایا جاتا ہے، جہاں پہ حفظ کی کلاسیں لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ الحمدللہ ترجمہ تفسیر کی کلاس بھی لگی ہے۔ دور نہیں جانا پڑے گا، اخراجات نہیں کرنا پڑیں گے، ہاں کوئی آپ کو اسپیشل کوئی اکیڈمی نہیں جوائن کرنی پڑے گی، بلکہ آپ صبح و شام جو آپ کا آلریڈی فری ٹائم ہوتا ہے، مغرب کے بعد کا ٹائم بھی فری ٹائم ہوتا ہے، صبح بھی آپ نے فجر پہ جب آنا ہے تو وہ بھی فری ٹائم ہوتا ہے، بوڑھے ہیں تب بھی، بڑے ہیں تب بھی، چھوٹے ہیں تب بھی، انشاءاللہ آپ کی دعوت اسلامی آپ کو قرآن سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے پوری دنیا کے اندر اویلیبل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو قرآن کریم کی حفاظت کرنے والا بنائے اور ہم سب کو قرآن سیکھ کر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔